میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا. یہ آقا کی حدیث ہے. جو ایک ٹائم کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کے قبر میں سانپ مسلط کیا جاتا ہے, عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو میرے دوستو عبادت تو آپ کو کرنا ہے, لیکن عبادت آپ کیسے کریں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر عبادت کیجیے. یعنی دل میں نبی کا مدینہ بسا ہو, دل میں نبی کی محبت بسی ہو, دل میں نبی کا پیار بسا ہو, پھر نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, انشاءاللہ قابل قبول ہوگی. بغیر حب محمد عبادت فضول ہے. نبی سے پیار کر کے, نبی سے محبت کر کے, نبی سے عشق کر کے جو عبادت کریں گے وہی عبادت قابل قبول ہوگی. اور نبی کا دربار چھوڑ کر کے, نبی کا سہارا چھوڑ کر کے جو لوگ عبادت کرتے ان کی عبادت فضول ہو جائے گی. عاملۃ ناصبۃ, قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ. اے لوگو عبادت کر کے آئے ہو نا, آؤ آج میں تمہیں جہنم کا مزہ چکھاؤں گا. رب کہتا ہے آج بخشش اسی کی ہوگی, نجات اسی کو ملے گی, جنت کا پروانہ اسی کو دیا جائے گا جس کے اوپر میرے محبوب کی رحمت نازل ہوگی, جس کے اوپر میرے محبوب کی رحمت ہوگی. اس لیے کہ نجات کا دار و مدار محبوب کی رحمت پہ رکھا گیا ہے. اس لیے اپنے نبی سے سچی محبت کیجئے, تب جا کے خدا کی محبت دل میں بسے گی اور عبادت بھی قابل قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے ہی اتارا ذکر کو اور اس کی حفاظت کرنے والا میں ہی ہوں. اے لوگوں, کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے, اسے دین پر کوئی آنچ نہیں آتا ہے. نماز آپ پڑھیں گے جہنم سے آزادی آپ کو ملے گی, روزہ آپ رکھیں گے جہنم سے آزادی آپ کو ملے گی. اگر کوئی نماز چھوڑ کر کے مسلمان زندگی گزارتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا. اور جتنی نمازیں چھوٹی ہے ہر نماز کے بدلے میں وہاں حساب دینا ہوگا. جتنا روزہ قضا کیے ہیں, جان بوجھ کر کے روزہ رکھنے کی طاقت تھی لیکن روزہ نہیں رکھے ہیں, اور اس کی اگر قضا کر کے اس کو بھرپائی نہیں کیے ہیں تو ایک روزہ کے بدلے میں کئی لاکھ برس جو ہے جہنم میں جلنا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, آپ پر نماز فرض کیا گیا ہے, آپ پر روزہ فرض کیا گیا ہے, آپ پر اگر زکوٰۃ مال ہے, دولت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے. اور اگر دولت اور بڑھ گئی, دولت زیادہ ہے, تو آپ پر حج بھی فرض ہے. یہ دین کا ارکان میں سے ہے, یہ دین کے فرائض میں سے ہے. ان چاروں عبادت کو کرنے کے بعد آپ کی نفلی عبادت قبول ہوگی. کسی کی نماز اگر چھوٹ گئی, کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا, تو پھر اس کی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. پہلے نماز فرض ہے, پھر روزہ فرض ہے, پھر زکوٰۃ فرض ہے, پھر حج فرض ہے. ان چاروں جملوں کو ادا کرنا ہے. جو جس مقام پر ہے, اللہ نے دولت دیا, زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ ادا کیجئے. نہیں ادا کریں گے, نہیں ادا کریں گے, یہی دولت میدان معاشر میں خطرناک بن کے ثابت ہوگی, اور جہنم میں اس کو آگ بنا کر کے, لوہا بنا کر کے, تباہ کر کے پیشانی پہ داغا جائے گا, پیٹھ پر داغا جائے گا, پیٹ پر داغا جائے گا. کون چیز؟ آپ کے مال, آپ کی دولت, وہ دولت جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ بھی کیا کیجئے میرے بھائی, ورنہ آپ کی دولت کل میدان معاشر میں آپ کے گلے میں سانپ بنا کے توق ڈالا جائے گا. چھٹی نہیں ہے. مسلمان بنے ہیں تو شریعت آپ پر لاگو ہے, قانون آپ پر لاگو ہے, قانون سے ہٹیے گا جہنم بنا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھیے گا, کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. روزہ نہیں رکھے گا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ نے دولت دیا, زکوٰۃ نہیں دو گے, کسی کو کوئی دقت نہیں ہے. دقت تو اس انسان کو ہوگا جو چھوڑ کے زندگی گزارا ہے.
اس لیے کہ جانا سب کو ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ آج مسلمان کیا کرتے ہیں، ایک بات میں کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، ہر انسان کے ذہن پر یہ بات پھیل رہی ہے اور ظاہر ہے، یہ بات چل رہی ہے کہ کاش پوری دنیا ایمان لے کر کے آتا تو کتنا اچھا ہوتا، پوری دنیا سیدھے راستے پہ چلتا تو کتنا اچھا ہوتا، پوری دنیا نماز پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا، سارے دنیا کے لوگ نمازی بن جاتے، متقی بن جاتے، روزے دار بن جاتے، پرہیزگار بن جاتے، لیکن اپنے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں کتنے بار جھوٹ بولتے ہیں، ایک دن میں کتنے بار غیبت کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے لوگوں کے دل دکھا دیے ہیں، ایک دن میں کتنا گناہ ہم سے ہوا ہے، اپنے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو پڑوسی میں فکر ہے کہ فلاں کا بیٹا اچھا کیسے ہو جائے گا، فلاں کا بیٹا نیک کیوں کیسے بنے گا، فلاں کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، فلاں کا بیٹا عیاشی میں زندگی گزارتا ہے۔ دھیان ہے تو ادھر ہے، اپنے بارے میں دھیان نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی نماز چھوٹی ہے، ہماری زندگی میں کتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، ہماری زندگی میں ہم کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنا گناہ ہے، ہماری بخشش کیسے ہوگی، ہم کیسے نجات پائیں گے جہنم کی آنکھ سے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ فکر تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم نے جو کیا ایک دن میں صبح سے شام تک، تو اللہ تعالیٰ میرے عمل کو تو دیکھتا ہے، اوپر سے فرشتے کو مسلط کیا ہے کہ وہ صبح اور شام پوری زندگی کی کتاب لکھ رہا ہے۔ صبح آپ کیا کرتے ہیں، دوپہر میں آپ کیا کرتے ہیں، رات میں آپ کیا کرتے ہیں، یعنی صبح سے شام تک جو جو کام آپ نے کیا ہے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نیک کام کیے ہیں اس کو بھی لکھا جا رہا ہے، برائی کیے ہیں اس کو بھی لکھا جا رہا ہے، اور رب کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا، اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ اس پر خیال کیجئے، رات میں جب سونے جائیے بستر پر تو یہ دماغ لگائیے کہ آج صبح سے شام تک کتنے ہم نے نماز پڑھا ہے، کتنے سچے دل سے نیک کام کیا ہے، اور کتنی برائی کیا ہے، کتنی خطا مجھ سے ہوئی ہے، اور یہ گناہ کیسے معاف ہوگی، اس پر دھیان لگائیے۔ اور صبح اٹھے تو توبہ استغفار کیجئے، شام کو سوئیے تو توبہ استغفار کیجئے، اپنی گناہوں کی معافی رب سے رب کی بارگاہ میں مانگیے، اس لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ایسے عالم میں میرا رب فرمائے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں، دنیا گھوم کے آئے ہو، اے لوگو دنیا گھوم کے آئے ہو نا، آؤ میری بارگاہ میں حساب دو۔ اس وقت رب فرمائے گا اے مجرموں، اے پاپیو، ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ ایمان والوں کی جماعت سے۔ کن لوگوں کی جماعت سے؟ ایمان والوں کی جماعت سے، مومنوں کی جماعت سے چھٹ کے الگ ہو جاؤ۔ اے میرے بھائیو، اس پر دھیان لگائیے کہ جب اس وقت ایک جماعت کو چھانٹا جائے گا، وہاں پر لوگ چھانٹے جائیں گے، اور جو چھانٹا گیا اس کے بارے میں حکم ہوگا اسے جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں فرشتو، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کہیں وہاں ہم بھی چھانٹے گئے، آپ بھی چھانٹے گئے، کوئی بھی چھانٹا جا سکتا ہے۔ تو عمل پر دھیان دیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ایمان والوں کی جماعت سے اگر مجھے چھانٹ دیا گیا تو ہم وہاں کیا کریں گے، اس پر غور کیجئے۔ آج لوگ 40 سال زندگی گزار لیے، اب تک صحیح طریقے سے نمازی نہیں بن پایا، اب تک 50 سال زندگی گزر گئی، صحیح طریقے سے روزے دار نہیں بن پایا، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندے کو میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اگر اس کا دائنا پیر آگے ہے تو بایاں پیر دونوں ملا لے، اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی بندے کے اندر۔ اور اس وقت رب فرمائے گا میرے بندے بچپنا کیسے خرچ کیا اس کا حساب دو، جوانی کہاں گزارا
उसका हिसाब दो। बुढ़ापा कैसे खर्च किया उसके बारे में बताओ। यानी पूरी जिंदगी के बारे में सुबह से शाम तक जो जो कर रहे हैं हर एक का हिसाब देना होगा, हर एक के बारे में बताना होगा। तो मेरे भाइयों, हर आदमी अपने अपने अंदर गौर कीजिए। आज मुआशरे में हर आदमी दूसरे आदमी को देखना शुरू किया है। अपनी फिक्र नहीं है, अपने घर वालों की फिक्र नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका 4 बेटा है, एक बेटा अगर बीमार हो जाए रात के 12 बजे, तो क्या आप उस वक्त आराम से बिस्तर पे सोए रहेंगे? उसी वक्त घर से बाहर निकलेंगे और डॉक्टरों की तलाश करेंगे, कहीं से भी दवा लाके उसको देंगे, इसीलिए कि बेटा बीमार है, बेटा बेचैन है, बेटा तकलीफ में है, इसको सुकून कैसे मिले। जब तक इस बेटे को सुकून नहीं मिलता है तब तक उसके बाप को सुकून नहीं मिलता है। और 4 बेटा है, एक बाप है, बाप नमाज पढ़ता है, 4 बेटा नमाज नहीं पढ़ता है। कल मैदान महशर कायम होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, बेनमाजियों के बारे में हुक्म होगा, इसे जहन्नम में ले जाके डाल दो। बाप नमाजी है, हाथ बांध करके देखेगा कि मेरे बेटे को जहन्नम में फरिश्ता लेके जा रहे हैं। उस वक्त कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? अगर आपके सामने खुदा ना करे ऐसा हो, अगर हो गया कि आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, इसी जुर्म में पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद रब हुक्म देगा फरिश्तों इसको उठाओ और जहन्नम में ले जाके डाल दो, आप हाथ बांध करके खड़ा होकर देखते रहेंगे, मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी, इसलिए कि वो दिन ऐसा दिन होगा, खतरनाक दिन होगा। सूरज सवाए नेज़े पर होंगे, जमीन तांबे की होगी, दिमाग ऐसा खोलेगा जैसे कढ़ाई का तेल जोश मारता है। ऐसे आलम में आपके बेटे के बारे में हुक्म हो जाएगा, ए फरिश्तों इसको घसीट करके जहन्नम में ले जाके डाल दो। उस वक्त कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? तो वो मौका आज आपके पास है कि उस बेटे को जहन्नम से बचाया जा सकता है। उस बेटा और बेटी को जहन्नम से आप बचा सकते हैं। यहाँ पर सख्ती कीजिए, आप घर जाइए, खुद नमाज पढ़िए, अपने बेटों से भी पढ़वाइए, अपनी बेटी से भी पढ़वाइए, अपनी बीवियों से पढ़वाइए, अपनी माँ बहन भाई बिरादर सबसे पढ़वाइए। मेरे दोस्तों, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आपकी बेटी नहीं पढ़ती है, आपका बेटा नहीं पढ़ता है, आपकी बीवी नहीं पढ़ती है, तो कल बरोज़े महशर आपके सामने से फरिश्ता लेके जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा माँ। इसलिए अपने घर पर ध्यान लगाइए, दूसरे का घर देखना छोड़िए, दूसरे के किरदार देखना छोड़ दीजिए, अपना अपना देखिए, इसलिए कि आपका खानदान अगर वहाँ बच जाता है, यही बहुत बड़ा काम है आपके लिए।